کورونا وائرس کو لے کر کے آج دنیا کے تقریباً 185 ممالک جو ہے متاثر ہیں۔ ہمارا ہندوستان کورونا وائرس کو لے کر کے آج تیسرے ویک میں تیسرے ہفتے میں پہنچ رہا ہے۔ ملک میں جو بھی سنجیدہ افراد ہیں وہ لوگ اس بات کو لے کر کے بہت بے چین ہیں کہ ہندوستان ایک غریب ملک ہے اور ہندوستان میں کورونا وائرس سے متاثر لوگوں کے علاج کے لیے ہمارے پاس کوئی اچھا انتظام نہیں ہے۔ خدا نہ کرے اگر یہ وبائی مرض ہندوستان میں اپنے پیر پسارتا ہے تو ہندوستان کی آبادی تقریباً 150 کروڑ لوگوں پر مشتمل ہے، اور اٹلی جیسا شہر جو میڈیکل لائن سے آج دنیا میں تیسرے نمبر پر سمجھا جاتا ہے، بیماری کی اس کورونا وائرس کو لے کر کے ان کی غیر سنجیدگی اور بے احتیاطی کی وجہ سے آج حالات ایسے ہیں کہ کل کی تاریخ میں 893 لوگوں کی موت ہوئی اور روزانہ اس طرح کی اموات ہو رہی ہیں۔ آج وہاں کے جو ہے صدر نے ہاتھ اٹھا دیا، اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اب جو بھی ہوگا آسمان والا کرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الوقایۃ خیر من العلاج، کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ آج وہ دنیا کے وہ ترقی یافتہ ممالک جو میڈیکل لائن سے اپنا ایک نام رکھتے ہیں، اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، وہ اس بیماری کا علاج تلاش نہیں کر سکے۔ ایسے حالات کے اندر اس کا واحد اور حقیقی علاج یہ ہے کہ ہم لوگ احتیاط کریں۔ میں مالیگاؤں کے لوگوں سے خصوصاً اور ہندوستان بھر کے لوگوں سے عموماً یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو بہت سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو لے کر کے احتیاط کرنا ہے، اور احتیاط ہی اس کا واحد اور حقیقی حل ہے۔ جس طرح غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کچھ لوگوں کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے شہر کے لیے اور پورے ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ بات ہوگی۔ اس موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری شریعت نے جس احتیاط کا ہمیں حکم دیا ہے اور میڈیکل لائن سے جس طرح احتیاط کروائی جا رہی ہے، ہمیں اس بات کو سنجیدگی سے لے کر کے احتیاط کرنا چاہیے۔ ہاتھ دھونا ہے، ہم تو باقاعدہ وضو کرتے ہیں، باوضو رہنے کا اہتمام کریں۔ لوگوں سے مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا اور بھیڑ بھاڑ کے علاقوں میں پہنچ کر کے اس بیماری کو عام کرنے کا سبب بننا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے ہمارا اپنا بھی نقصان ہے، ہمارے خاندان کا اور اپنے ملک کا نقصان ہے۔ اس لیے مصافحہ کرنے سے، معانقہ کرنے سے اور بھیڑ بھاڑ کے مقامات پر جانے آنے سے گریز کریں۔ اپنا گھر اپنے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے، ہم اپنے آپ کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھیں۔ سرکار کی طرف سے 31 مارچ تک کا جو لاک ڈاؤن کا پروگرام دیا گیا ہے، اگر ہم نے اس پر سنجیدگی سے عمل کر لیا اور یہ تقریباً 8-10 دن ہم لوگوں نے احتیاط کر لی، تو یہ کورونا وائرس جو ہے یہ اپنی موت آپ مر جائے گا اور ہم لوگوں کے لیے جو ہے ایک حفاظت کا سبب اور ذریعہ ہو جائے گا۔ اس لیے میں دوبارہ اپیل کروں گا کہ ہم لوگ اسے غیر سنجیدگی سے نہ لیں اور اسے معمولی نہ سمجھیں۔ خدا نہ کرے اگر ہندوستان کے اندر یہ مرض پیر پسارتا ہے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہوں گے اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ موت سے دوچار ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم لوگ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، شریعت کے تقاضوں کو پورا کریں، اور یہ عذاب الہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ جب تک آپ ان دنیا والوں کے درمیان ہیں ہم عذاب نہیں دیں گے انہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا کیا، کوئی اس طرح کا عذاب نہیں آیا۔ اللہ نے دوسری بات کی خبر دی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ تم اگر اپنے گناہوں پر اللہ سے استغفار کرتے رہو گے تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ اور سبب تھا۔ جس سماج اور معاشرے کے اندر آج آپ کی سنتیں موجود ہوں گی، لوگ سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے تو وہ بھی عذاب سے دوچار نہیں ہوں گے۔ آج پورے مہاراشٹر ریاست کو لاک ڈاؤن کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ بات تو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے یہ بات کہی ہے کہ جس جگہ وبائی امراض ہو اس جگہ نہ کسی کو جانا چاہیے اور نہ اس جگہ سے نکل کر کے کوئی شخص کسی دوسرے شہر میں جائے۔ یہ احتیاطی تدابیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں جس بے احتیاطی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس کے پیش نظر ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری شریعت کے حکموں کے خلاف ہے۔ طبی اور میڈیکلی لائن سے جو احتیاط ہم سے کروائی جا رہی ہے اس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑی مصیبت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس لیے ہمیں شریعت کو پیش نظر رکھ کر کے سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنا جائزہ لیتے ہوئے ہم لوگ اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ عذاب الہی سے بچنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ ہم احتیاط بھی کریں اور اللہ پاک کی طرف رجوع ہو کر کے استغفار کریں۔ اگر ہم نے احتیاط برتی تو احتیاط ہی اس بیماری کا واحد علاج ہے۔ اگر ہم اپنی جان کی تئیں بے فکر ہیں تو کم سے کم اپنی شریعت کے اس حکم کو پیش نظر رکھیں کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ ہماری بے احتیاطی اگر دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنتی ہے، بیماری میں مبتلا ہونے کا سبب بنتی ہے اور ہماری یہ بے احتیاطی اگر جان لیوا کسی کے لیے سبب بن سکتی ہے تو اس پر عند اللہ ہم سے مواخذہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنی شریعت کو اور میڈیکل کے اعتبار سے جو احتیاطی تقاضے آج لوگوں کے سامنے رکھے جا رہے ہیں اس کے پیش نظر ہم پر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ یہ ہفتہ 10 دن اپنے گھروں میں رہ کر کے ہم گزاریں۔ جس طرح سڑکوں پر آمد و رفت اور جس طرح ہم لوگ بے احتیاطی کرتے ہوئے بھیڑ بھاڑ کے علاقوں میں جمع ہو رہے ہیں یہ ہمارے لیے اور دوسرے تمام لوگوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ میں پھر یہ اپیل کروں گا کہ ہم لوگ احتیاط کریں اور احتیاط ہی جو ہے اس بیماری کا واحد علاج ہے۔